الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشتقت النار الى ربها فقالت یا ربی اکل بعضی بعضا فاذن لها نفسین نفسا فی الشتاء ونفسا فی الصیف فاشد ما تجدون من الحر من سموم جہنم واشد ما تجدون من البرد من زمحریر جہنم رواہ البخاری و مسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان کی عادت ہے، انسان چیزوں کو حاصل کرنے کا حریص ہے۔ کوئی بھی انسان ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بچی ہو، اس کے اندر چیزوں کو حاصل کرنے کی ایک حرص پائی جاتی ہے، اور وہ حرص وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے۔ وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ چیزوں کو حاصل کر لے۔ اس لیے ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے جو آج کل میگا سٹورز ہیں، بہت بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں، انہوں نے انسان کی حرص کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے۔ اتنے بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں کہ باقاعدہ طور پہ سعودی عرب میں اس دفعہ مدینہ منورہ کے باہر ایک مال میں جانا ہوا، ایک صاحب لے کر گئے۔ وہ مال اتنا لمبا تھا کہ اس کے اندر باقاعدہ طور پہ جیسے سڑکوں کے اندر جو ہے وہ ڈائریکشنز ہوتی ہیں، گول چکر ہوتے ہیں، ایسے اس میں گول چکر بنے ہوئے تھے، مختلف قسم کے راستے نکل رہے تھے۔ اور جب ہم وہاں سے اس میں داخل ہوئے اور چلتے رہے کافی دور جا کر ہمیں احساس ہوا کہ ہم کافی زیادہ آگے آ چکے ہیں۔ وہاں سے جب باہر نکلے تو ڈرائیور کو فون کیا، وہ پیچھے کھڑا تھا، ہمیں واپس پیدل چلنے کی سکت نہیں تھی، تو گاڑی جو ہے وہ اگلے دروازے پر منگوائی۔ اتنا لمبا جو ہے وہ شاپنگ مال تھا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ انسان کی طبیعت میں چونکہ حرص ہے، شاپنگ مال میگا سٹورز نے یہ کیا کہ بہت ساری چیزیں ڈسپلے میں لگا دیں۔ انسان کو جب وہ وہاں داخل ہوتا ہے، اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ مجھے کیا چیز لینی ہے یا کیا کیا چیزیں میری ضرورت کی ہیں۔ چند چیزیں تو اس کے ذہن میں ہوتی ہیں، لیکن جب چیزیں ڈسپلے پہ سامنے آتی ہیں، وہ چیزوں کو دیکھتا چلا جاتا ہے تو اس کو خیال کرتا ہے کہ یہ چیز بھی لے لینی چاہیے، یہ چیز بھی لے لینی چاہیے۔ اور پھر ایک ہی چیز میں طرح طرح کے ڈیزائن اور طرح طرح کی کمپنیاں اور طرح طرح کے ماڈل، تو نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو حرص ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ جتنی چیزیں میں یہاں سے خرید سکتا ہوں، لے سکتا ہوں، سمیٹ سکتا ہوں، وہ میں وہاں سے لے لوں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شاپنگ مالز اور میگا سٹورز پہ بہت سارے لوگ جاتے ہیں اور بہت زیادہ مال خرچ کر دیتے ہیں، بہت ساری چیزوں کی حرص کی وجہ سے۔ اسی طرح ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ انسان جب گھر میں روٹی کھاتا ہے تو وہ ایک سالن اور ایک چپاتی یا 2 چپاتیوں سے اس کا گزارا ہو جاتا ہے، لیکن بڑے بڑے ریسٹورنٹ بنے ہیں، چائنیز ریسٹورنٹ ہیں یا پاکستانی بوفے ریسٹورنٹ ہیں، جس میں جو ہے وہ 25 30 اشیاء ہوتی ہیں۔ پچھلے دنوں اسلام آباد میں ایک ورکشاپ میں ہمارے ایک بہت
اسلام آباد کے معروف ہوٹل میں ورکشاپ تھی، اور وہاں پہلے دن جو ہے وہ بوفے تھا، اور اس میں جو ہے وہ صرف آپ کہہ لیجئے جو سالن اور وہ مختلف قسم کے جو سالن کی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کوئی 20 سے زائد تھیں. اسی طرح سلاد جو ہیں وہ بھی کوئی 15 ایک قسم کے تھے. روٹیاں اور بن جو ہیں وہ تو لا تعداد کوئی 25-30 قسم کی روٹیاں اور بن تھے. پھر میٹھے بھی جو ہیں وہ اتنے زیادہ تھے. اب یہاں پر آگے انسان کی وہی ہرس دوبارہ جاگ جاتی ہے، وہ کہتا ہے میں یہ بھی چکھ لوں، یہ بھی چکھ لوں. حقیقت میں مزہ تو نہیں آتا، مزہ ایک چیز سے زیادہ جب آدمی تسلی سے بیٹھ کے کھاتا ہے تو اس کو زیادہ کھانے کا لطف آتا ہے. لیکن وہاں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بندہ ایک پلیٹ چھوڑتا ہے اور وہ پلیٹ وہاں سے ویٹر اٹھا کے لے جاتا ہے آپ کی میز سے. آپ پھر تھوڑی دیر بعد آپ کی ہرس جو ہے وہ اندر سے حرکت کرتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ دوبارہ نئی پلیٹ اٹھاتا ہوں، 2-4 چیزیں اور چکھ لیتا ہوں. وہ چکھنے میں انسان جو ہے وہ کچھ بھی صحیح طریقے سے کھا بھی نہیں پاتا، لیکن اس کی ہرس جو ہے وہ اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ ساری ڈشیں چکھے، سارے میٹھے کھائے، سارے سلاد کھائے. یہ انسان کی جو اندر وہ جو ہرس کا مادہ ہے اس کو یہ بوفے جو ہے وہ مہمیز کر دیتا ہے، اور وہ اور زیادہ کوشش میں لگتا ہے کہ میں یہ بھی کھا لوں، پھر یہ بھی پی لوں، یہ میٹھا بھی کھا لوں. تو کیا ہوا کہ انسان چونکہ قدرتی طور پہ حریص تھا، چاہے میگا سٹور ہو چیزوں کا یا بوفے ریسٹورنٹ ہو کھانے کا، انسان کی ہرس کو انہوں نے کھینچا اور اس کو اس ہرس کی وجہ سے دیوانہ بنایا، اور وہ بیچارہ کھاتا چلا جا رہا ہے، چیزیں خریدتا چلا جا رہا ہے. اسی طرح جب انسان کسی ایسی جگہ پہ جاتا ہے جہاں پہ خوبصورت نظارے ہوتے ہیں یا انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بھی بہت بڑے بڑے جو ہے وہ پلازے بن گئے، انٹرٹینمنٹ امیوزمنٹ پارکس بن گئے. یہاں پر بھی کیا ہوتا ہے کہ انسان کی ہرس کو جو ہے وہ کھینچنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. لوگ بچوں کو لے کے جاتے ہیں، پارکوں میں جاتے ہیں، یہاں لاہور میں بھی ہیں، کراچی میں بھی ہیں. اب تو بڑے بڑے جو ہے وہ پلازوں کے اندر بہت بڑے بڑے، اس میں جو ہے وہ ایک قسم کی جھولا ہے، ایک دوسرا جھولا ہے، ایک اڑنے والی گاڑی ہے، ویڈیو گیمز ہیں تو ایک فلور جو ہے وہ ویڈیو گیم کا ہے. اب یہاں پہ چھوٹا بچہ، پہلے میں بڑوں کی ہرس کی بات کر رہا، چھوٹا بچہ اس کے اندر ہرس پیدا ہوتی ہے کہ میں یہ گیم بھی کھیلوں، میں یہ جھولا بھی لے لوں، میں یہ جھولا بھی لے لوں. وہ بچے اپنے والدین کو مجبور کر رہے ہوتے ہیں اور ٹوکن لے دو اور ٹکٹیں لے دو. تو باپ بیچارہ جو ہے وہ ہزاروں روپے لگا بیٹھتے ہیں، بچوں کا پھر بھی دل نہیں بھرتا. وہ کہتے ہیں کہ اور بھی 2-4 جھولے تھے وہ بھی میں لے لیتا. تو یہاں کیا ہوا، جھولے اور انٹرٹینمنٹ میں انسان کے جو چھوٹے بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں ہمارے، ان کی ہرس کو جگایا. پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، ایک ہی گلی ڈنڈا ہوتا تھا، ایک ہی کرکٹ ہوتا تھا، یا ایک ہی گیم ہوتی تھی، بندہ 2-2 3-3 گھنٹے کھیل لیتا تھا. یہاں پہ انسان کی ہرس کو، بچوں کی ہرس کو جگایا، اور وہ کہتے ہیں یہ بھی کھیل لوں اور یہ بھی کھیل لوں. تو دیکھیے انسان ہی جو یہاں پر کام کر رہے ہیں، جنہوں نے آئیڈیاز بنائے ہیں، وہ انسان کی جو ہرس کا ایک مادہ ہے اس کو کیچ کر رہے ہیں، اس کو کیش کروا رہے ہیں، اس کی ہرس کو، اس کی لالچ کو مہمیز کر کے، دوبالا کر کے اس کو کھینچتے ہیں کہ وہ اور زیادہ چیزیں کھا لے، اور زیادہ مزے کر لے، اور زیادہ جھولے لے لے. علی حاصل قیاس دنیا میں ہم دیکھتے چلے جاتے ہیں. میں نے 3-4 مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، ورنہ اس کی بے شمار مثالیں جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں کہ ہم نے آج کی اس دنیا میں جو ہے وہ انسان کی ہرس کو کھینچنے کے لیے، انسان کی ہرس کو جو ہے وہ دوبالا کرنے کے لیے تصاویر استعمال کی جاتی ہیں، ایڈورٹیزمنٹ بنائی جاتی ہیں، طرح طرح کے اشتہارات بنائے جاتے ہیں. آج کل اب شارٹس بنائے جاتے ہیں. لوگ جو ہیں وہ انسان کی جو اس ہرس کی بنیادی ایک فطرت ہے
اس کو کیش کرتے ہیں، اس کو کیش کرتے ہیں اور اس کے اندر ایک جذبہ پیدا کرتے ہیں کہ وہ اور آگے بڑھے اور چیز کو حاصل کر۔ میرے بھائیوں، یہ وہ مادہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہے، اور ہم اس مادے کی وجہ سے دنیاوی چیزوں کو، کھانے پینے کو، سامان کو، اشیاء کو تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں۔ اگر یہ مادہ نہ ہوتا، اگر یہ حرص نہ ہوتی، اگر یہ لالچ نہ ہوتی انسان کے اندر، تو انسان جو ہے وہ طمع ہی نہ کرتا، انسان اپنے گھر میں ہی رہتا۔ لیکن یہ وہ طمع ہے، یہ وہ بنیادی موٹیویٹنگ محرک فورس ہے جو انسان کو باہر نکلنے پر، مال کمانے پر مجبور کرتی ہے کہ وہ ان کے ذریعے سے چیزوں کو حاصل کر سکے۔ فتنہ بس یہ ہے کہ انسان کی جو ضرورتیں ہیں وہ انتہائی زیادہ کم ہے۔ انسان بہت معمولی سی چیز پر بھی گزارا کر سکتا تھا یا کر سکتا ہے۔ دجالی دور نے یہ کیا کہ انسان کی ضرورتوں کو اٹھا کر ضرورت کے لیول سے تعیش کے لیول پہ لے گئے، عیاشی کے لیول پہ لے گئے۔ بڑے بڑے سٹور، بڑے بڑے مال، بڑے بڑے میگا قسم کی چیزیں بنائی، وہاں پہ ڈسپلے کر کے انسان کی حرص کو کھینچا، اور وہ کھینچتا چلا جاتا ہے اور وہ دوڑتا چلا جاتا ہے، اور یہی وہ ایک جال ہے جس میں وہ پھنس کے رہ جاتا ہے، اس کی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے مقابلے میں نیکی کو پیدا کیا، نیک اعمال کو پیدا کیا، ان کی ترغیب دی، اور انسان سے یہ چاہا کہ انسان نیکی کا حریص بن جائے۔ انسان ایک قسم کی نیکی کرے، پھر دوسری قسم کی نیکی کرے، تیسری قسم کی نیکی کرے، نیکی میں بڑھتا ہی چلا جائے، اس کی حرص بڑھتی چلی جائے۔ جیسے وہ دنیا کی، کھانے کی، کپڑوں کی چیزوں میں حرص کرتا تھا، یہی حرص جو ہے وہ نیکی کے اندر کرنا شروع کر دے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، دنیا کی تمنا نہ کرو، بلکہ آخرت کی تمنا کرنے والے بن جاؤ۔ آخرت میں اپنے سے بڑھیا لوگوں کو دیکھو جو اعمال میں بہتر ہیں، تاکہ تم ان کی پیروی کر سکو، تم ان کے نقش قدم پہ چل سکو۔ لیکن دجالیت یہ ہے کہ انسان کو اس کی مادی ضرورتوں کے اندر اس قدر حرص میں پھنسایا، اس قدر چیزیں ڈسپلے کیں کہ انسان کی حرص ختم ہی نہیں ہوتی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں ان تمام کمپنیوں کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ ہر تھوڑی دیر بعد نیا ماڈل نکالتے، نئی چیز پیش کرتے ہیں۔ یہ اصل میں انسان کی اسی حرص کو چھیڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔ حل من مزید، کچھ اور ہے، کچھ اور ہے۔ پچھلے میں ایک جگہ پہ ایک صاحب سے ملنے کے لیے گیا، کسی نے مجھے کہا کہ آپ ان سے مل لیجئے گا۔ کراچی میں گیا ہوا تھا، انہوں نے ان سے ملنے کا کہا، ان سے ملنے کے لیے گیا تو انہوں نے مجھے اپنا موبائل دکھایا، کہا کہ آئی فون 14 ہے، 5 لاکھ روپے کا خریدا ہے۔ میں تو خیر بالکل ان چیزوں میں توجہ نہیں رکھتا، اور میرا یقین بھی یہ ہے کہ ایسی برانڈڈ چیزوں کے پیچھے جو ہے وہ دوڑنا ایک حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ پھر خود ہی انہوں نے بتایا کہ اصل میں تو یہ میں تو 2 لاکھ والا فون لینا چاہ رہا تھا یا 2.5 لاکھ والا، لیکن وہاں جب میں گیا اور مجھے یہ نظر آیا آئی فون 14 تو میرا دل بڑا للچایا کہ چلو یہی لے لیتا ہوں، اور میں نے 2 لاکھ روپیہ وہیں پہ ارینج کیا ایک بندے سے، اور یہ 5 لاکھ کا فون اٹھا کے لے آئے۔ اب میں اسی بات پہ سوچ رہا تھا کہ یہ اصل میں یہ جو ماڈلز نئے نئے نکالنا اور ان کے ذریعے سے انسان کو ایک نئی راہ دکھانا، یہی وہ چیز ہے جو اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ ہے، جس کو یہ تمام انٹرنیشنل اور ملٹی نیشنل کمپنیز اور برانڈز استعمال کرتی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک نئی چیز نکالتی ہیں، ایک نئی شکل کی گاڑی نکالتی ہیں، ایک نئی شکل کا موٹر سائیکل نکالا جاتا ہے، ایک نئی کمپنی کا ایک نئے ماڈل کا فون آتا ہے، یہ سیمسنگ نے یہ نیا ماڈل لانچ کر دیا، یہ نیا ماڈل لانچ کر دیا۔
چنانچہ انسان دوڑتا چلا جاتا ہے، وہ تمنا کیے جاتا ہے کہ میں نئے ماڈل پہ اپ گریڈ ہو جاؤں۔ کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا اور سنا ہے کہ وہ اس بات کی تمنا کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا موبائل چونکہ پرانا ہو گیا ہے، میں اپنا موبائل اپ گریڈ کر دوں، میری گاڑی جو ہے ماڈل پرانا ہو گیا ہے، اب تو نیا ماڈل آ گیا ہے، میں نئے ماڈل پہ اپ گریڈ کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس اپ گریڈیشن کے چکر میں دن رات وہ بیچارہ کولو کے بیل کی طرح محنت کرتا ہے، پیسے کماتا ہے اور نیا ماڈل لے لیتا ہے۔ یا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ اس سوال پہ غور کریں گے تو آپ کو یقیناً سمجھ میں آئے گی کسی بھی چیز سے کیا مقصود ہوتا ہے جو انسان استعمال کرتا ہے۔ انسان جو بھی چیز استعمال کرتا ہے اس سے اس کو راحت اور نفع مقصود ہوتا ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس پرانے ماڈل کی گاڑی ہے لیکن وہ ٹھیک چل رہی ہے، وہ اس کو نفع پہنچا رہی ہے، تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ نئے ماڈل پہ چلا جائے؟ ایک آدمی کے پاس موبائل ہے اور ٹھیک چل رہا ہے، کال بھی آتی ہے، میسج بھی آتا ہے، واٹس ایپ بھی چلتا ہے، اب کیا ضرورت ہے کہ وہ نیا آئی فون لے لے؟ استعمال کو دیکھا جائے، نفع کو دیکھا جائے تو پرانی چیز پوری طرح نفع دے رہی تھی، لیکن یہی وہ چیز ہے جس کو اجاگر کر دیا گیا طبیعتوں کے اندر، مہمیز کر دیا گیا کہ نئی چیز لینی ہے، اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہوگی، تھوڑے سے فنکشن تبدیل ہوں گے، تھوڑا سا کیمرہ بہتر ہوگا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ کھڑا ہوا کہ ہمیشہ بہتر سے بہتر ماڈل، بہتر سے بہتر چیز کی حرص نے انسان کو آخرت سے بالکل غافل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان نیکیوں میں آگے بڑھے، نیکیوں کا حریص بنے۔ مومن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں علم کا حریص بنے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی کہ علم کے حریص بن جاؤ، علم میں بڑھنے کی تمنا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ دعا کیجئے اے میرے رب مجھے علم میں آگے بڑھا۔ ہم غور کریں، ہم کس چیز میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم دنیا کی چیزوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم دنیا میں اپ گریڈیشن چاہتے ہیں، چیزوں میں، کھانے میں، مرتبے میں، موبائل میں، گاڑی میں، موٹر سائیکل میں، دکان میں، سٹینڈرڈ میں۔ ہر بندہ سٹینڈرڈ اپ گریڈ کرنا چاہتا ہے، میرا سٹینڈرڈ پہلے سے بہتر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ ربی زدنی علما، اے اللہ مجھے علم میں اپ گریڈ کر دیجئے، ہر روز میں اپنے علم میں درجہ آگے بڑھوں اور علم سیکھوں اور قرآن و حدیث کے اندر، اس کی باتوں کے اندر اور غور اور تدبر کروں اور آگے بڑھوں۔ اور اس علم کے ساتھ، قرآن و حدیث کے اس علم کے ساتھ، انسان کا ایمان بھی وہ چیز ہے جس کو قرآن نے کہا کہ وہ بڑھنا چاہیے۔ ایک علم بڑھنا چاہیے، ایک علم میں اپ گریڈیشن ہونی چاہیے، اور ایک ایمان میں اپ گریڈیشن ہونی چاہیے۔ ایمان میں بندے کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ہم موبائل پہ نہیں نا مطمئن ہو رہے، گاڑی پر نہیں مطمئن ہو رہے، ہم اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے سامنے فضائل لائے جا رہے ہیں، ہمارے سامنے ڈسپلے میں چیزیں لائی جا رہی ہیں، اس لیے بندے کو ایک آگ لگی رہتی ہے، ایک شوق لگا رہتا ہے، کیسے آگے بڑھ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم ایمان میں لوگوں کو، ایمان والوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور یہ ایمان میں آگے بڑھنا یہ بھی موت تک جاری رہتا ہے۔ مومن موت تک ایمان میں بڑھتا ہے، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، علم میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔
ہدایت میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہم دن میں 32 دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دیجیے۔ کیا مطلوب ہے؟ سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، نماز پڑھنے مسجد میں آئے ہیں، سیدھے راستے پر تو ہیں، ہدایت میں اور درجے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ والذین اہتدوا، کیا آیت ہے؟ زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، جو لوگ ہدایت پاتے ہیں ہم ان کو ہدایت میں آگے بڑھاتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں۔ اپگریڈیشن ان ہدایت، علم میں، ایمان میں، ہدایت میں۔ فتنہ کیا ہے؟ میرے پچھلے بہت ساری مجالس کا موضوع ہی فتنہ تھا، اور فتنے پہ مسلسل بات چل رہی ہے۔ دجالیت کیا ہے؟ ایمان، علم، ہدایت میں آگے نہیں بڑھنا، ماڈل میں آگے بڑھنا ہے۔ چاہے وہ موبائل کا ماڈل ہو یا گاڑی کا ماڈل ہو، موٹر سائیکل کا ماڈل ہو، لیپ ٹاپ کا ماڈل ہو، آئے دن دیکھتے ہو ہر بندہ کہتا ہے میرا لیپ ٹاپ پرانا ہو گیا، میں نے نیا ماڈل لینا ہے، کور i7، کور i8، ہر دن کوئی نہ کوئی کور بڑھتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جس بھی فیلڈ میں دیکھو گے ایک دوڑ لگائی ہے آگے بڑھنے کی۔ یہی دوڑ مدینہ منورہ میں لگی تھی، ایمان میں، علم میں اور تقوی میں آگے بڑھنے کی۔ جب انسان ان تینوں میں ترقی کرتا ہے، یقین مانیے پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ انسان عمل میں، نیکیوں میں حریص بن جاتا ہے۔ نیکیاں اس کا مقصد بن جاتی ہیں، وہ اس تمنا میں رہتا ہے کہ کیسے میں آگے بڑھ جاؤں اور زیادہ نیکی کر لوں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ ایفرٹ کر لوں۔ جو وہ ایمان میں ترقی کرتا ہے، ہدایت میں ترقی کرتا ہے، اس کو اپنا عمل کم محسوس ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تو کر ہی کچھ نہیں رہا تھا، میری تو زندگی ضائع ہو گئی، مجھے اور آگے بڑھنا ہے، مجھے اور بہتر عمل کرنا ہے۔ یقین مانیے آج ایسے لوگ بہت کم ہیں جو ایمان میں، ہدایت میں، علم میں روزانہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حال یہ ہے کہ ہم ان معاملوں کے اندر بہت مطمئن ہوئے بیٹھے ہیں، بہت تسلی کیے بیٹھے ہیں کہ بس جو میرا لیول ہے بس بہت ٹھیک ہے۔ نماز ہم جیسی تیسی پڑھتے ہیں، برسوں سے ویسی نماز ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ہم نہیں کوشش کرتے کہ میری نماز بہتر ہو جائے، میرا روزہ بہتر ہو جائے، میرا تقوی بہتر ہو جائے، میری قرآن کی تلاوت بہتر ہو جائے۔ جہاں کھڑے ہیں وہیں کھڑے ہیں، لیکن ہم اس کے بالمقابل دنیاوی چیزوں میں روز ترقی کرتے ہیں، روز آگے بڑھتے ہیں۔ معمولی سے معمولی آدمی کو بھی آپ دیکھیں گے، وہ ہر روز انٹرنیٹ پہ جاتا ہے، گوگل پہ جاتا ہے، اپنی معلومات کو بڑھانے کی اور اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ چیزوں کے بارے میں نت نئی انفارمیشن لیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ انسان اپنی صحت کے بارے میں ہر وقت کوشاں رہتا ہے، نئی کوئی تحقیق سامنے آ جائے، نئی کوئی بات پتہ چل جائے میں اس پر عمل کر لوں، نئی کوئی دوائی مل جائے میں اس دوائی کو استعمال کر لوں۔ یہ وہ فتنہ ہے جس میں ہم سب بری طرح مبتلا ہیں، بہت بری طرح مبتلا ہیں۔ ہم نے اپنی دینی زندگی میں اپ گریڈیشن کے خواب دیکھنے چھوڑ دیے، ہم ہر وقت عالم ہیں، مفتی ہیں، شیخ ہیں، پیر ہیں، یہ ایک عام مقتدی ہے، نمازی ہے، سب اپنی حالت پہ مطمئن بیٹھے ہیں، اور دنیا میں
ہر بندہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، کی تمنا ہے، وہ وقفے وقفے سے اظہار کرتا ہے کہ اس مسئلے میں مجھے آگے بڑھنا ہے۔ مکان چھوٹا ہو گیا ہے، اب ہمیں بڑا مکان بنانا ہے، گاڑی پرانی ہو گئی ہے، ہمیں اب نئی گاڑی لینی ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا جو یہ تمنا نہ کرتا ہو، اور اس کے بالمقابل ایمانی حالت میں، تقوی میں، طہارت میں ہم وہیں کھڑے ہیں، لیکن وہیں بھی نہیں کھڑے، روز بروز نیچے گر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی دنیاوی طور پہ اپ گریڈ ہوتا چلا جائے گا، وہ دینی طور پر، روحانی طور پر ڈی گریڈ ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ وہاں کھڑا رہے، یہ ہماری بھول ہے۔ میں آپ کو پہلے یہاں لایا تھا کہ ہم وہیں کھڑے ہیں، اب اگلی بات پہ لے کے جا رہا ہوں، ہم وہیں نہیں کھڑے، ہم گر رہے ہیں۔ یقیناً اس میں اس وقت کی جو فتنوں کی زمین ہے، فتنوں کا ماحول ہے، اس کا بھی بڑا دخل ہے، لیکن ہمارے اپنے عمل کی کوتاہی کی وجہ سے کبھی آپ غور تو کیجئے، آج سے 10 سال پہلے جو ہمارا دینی لیول تھا وہ کم نہیں تھا، وہ اس سے زیادہ ہی تھا۔ جو فتنے بڑھ رہے ہیں، ہم کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، گر رہے ہیں، ایمانی حالتیں خراب ہو رہی ہیں۔ سکرین نے زندگیوں کے اندر وہ اضطراب پیدا کر دیا ہے، دماغوں کے اندر اور روحوں کے اندر وہ بے چینی پیدا کر دی ہے کہ یقین مانیے بڑی بڑی عبادتیں ان کی حلیہ بگڑ چکا ہے۔ حج، عمرہ، چلہ، 4 مہینے، سال، جس کیفیتوں میں لوگ حج کیا کرتے تھے، عمرہ کیا کرتے تھے، چلہ لگایا کرتے تھے، کیفیتیں سب تباہ ہو چکی ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بڑی تیزی سے تنزل ہو رہا ہے، بڑی تیزی سے تنزل ہو۔ سکرین جو سب سے زیادہ روحانی اور قلبی اضطراب کا ذریعہ ہے، ہم نے اسے سینے سے چمٹا رکھا ہے اور ہم کسی وقت بھی اس کو جدا نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، کیسے معاملہ چلے گا؟ کیا کریں؟ فتنے کی لپیٹ میں ہے، بہت برے طریقے سے فتنہ ہمیں کھینچ رہا ہے۔ اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہوگا کہ انسان اپنی نیکی کو اور اپنی عبادت کو چھپا بھی نہ سکے۔ انسان اتنا زیادہ دکھلاوے کا عادی ہو جائے کہ وہ اپنی نجی زندگی کو بھی اور اپنی عبادت کو بھی اور اپنے تعلقات کو بھی تشہیر کرنا شروع کر دے، یہاں تک کہ اپنے گناہوں کی تشہیر کرنا شروع کر دے۔ صدقہ جاریہ، اس کے بہت آپ نے نام سنا ہوگا، صدقہ جاریہ۔ یہ لوگ صدقہ جاریہ کی بڑی کوشش کیا کرتے تھے۔ آج کا دور سیاح جاریہ کا ہے، جاری رہنے والی برائیاں، سیاح جاریہ۔ صدقہ کی جگہ کیا آ گیا؟ صدقہ صاد سے ہے اور یہ سین سے ہے، سیاح جاریہ، جاری رہنے والی برائی۔ ایک آدمی نے ایک گندگی، ایک بے حیائی، ایک ضلالت اپلوڈ کی، اب وہ جاری ہے، سیاح جاریہ۔ یہ آج کی سب سے بڑی مصیبت ہے، سب سے بڑی مصیبت۔ ایک وقت تھا کہ لوگ اپنے گناہوں کو بہت زیادہ چھپایا کرتے تھے اور پردے ڈالا کرتے تھے، شرم و حیا کا زمانہ تھا، اور یہ وہی مبارک وقت تھا کہ لوگ چھپ چھپ کے نیکیاں کیا کرتے تھے، اپنی عبادتوں کو، اپنی ریاضتوں کو چھپایا کرتے تھے۔ اور آج حج،
عمرہ یہ تو خیر پوری دنیا کو وائرل کرنا، اس کے بغیر تو چین نہیں آتا. قربانی، جانور ذبح کرنا، یہ سب چیزیں لوگ اپنی بنا بنا کے ویڈیوز تو بھیج ہی رہے ہیں. صرف بس آج میں صبح سبق پڑھاتے ہوئے یہ بات کر رہا تھا، میں نے کہا بس کسر یہ رہ گئی ہے، وہاں پر یہی بات مسلم شریف میں آئی تھی. میں نے کہا کسر بس یہ رہ گئی ہے کہ بندہ حرم میں سجدے میں لیٹا، سجدے میں گرا ہوا، ایک ہاتھ باہر نکال کے اوپر سے سیلفی لے گا اور ساری دنیا کو سٹیٹس لگائے گا دیکھو میں حرم میں سجدہ کر رہا ہوں. بس سجدے کی سیلفی رہ گئی ہے، باقی سب ہو گیا. یعنی اذان شروع ہوتی ہے حرمین میں، مکہ معظمہ میں. آپ یقین مانیں کہ اگر مطاف کے اندر 10,000 آدمی ہوتے ہیں تو 9,900 آدمی کھڑا ہو کر اپنی سیلفی بنا رہا ہوتا ہے کہ اذان جو ہے وہ ہو رہی ہے اور میں اذان سن رہا ہوں. یقین مانیے میں ابھی دیکھ کر آیا ہوں، شاید ہی بہت کم کوئی لوگ ہوں جو بیٹھے ہوں، کھڑے سب کھڑے، اذان ہو رہی ہے ساتھ اپنی سیلفی بن رہی. ہمارے کمرے میں ایک صاحب تھے، ایک دن وہ کہنے لگے کہ طواف میں آپ کے ساتھ کروں گا. حج کے بعد کی بات ہے، حج میں ہمارے ساتھ چونکہ مینا وغیرہ میں ساتھ تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو ہم ظہر کی نماز کے بعد طواف کے لیے گئے. تو مجھے نہیں پتا تھا، میں سمجھ رہا تھا کہ عام ذرا سادہ سے آدمی ہے، لیکن وہ چونکہ انہوں نے جو ہی طواف شروع کیا تو انہوں نے فوراً جو ہے موبائل اپنا نکال لیا. میں تو اپنا طواف میں گم تھا، مجھے نہیں پتا چلا. اور وہ دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ فلاں کی بیٹی کی رشتہ کرا دے، اے اللہ فلاں بیمار ہے، فلاں کی خالہ بیمار ہے، فلاں کے چچا بیمار ہے، اے اللہ ان کو صحت دے دے، اے اللہ یہ کر دے، اے اللہ. وہ جتنے لوگ ان کے تھے نا رشتہ دار، ان سب کی دعائیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ وہ مانگ رہے تھے، ساتھ ساتھ وہ سیلفی بن رہی تھی. چونکہ میں ان کے ساتھ بالکل تھا تو بار بار جو ہے میرے اوپر بھی جو ہے وہ کیمرہ چلا جاتا تھا. وہ تقریباً 2.5-3 منٹ کی انہوں نے وہ ویڈیو بنائی اور ظاہر بات ہے تمام رشتہ داروں کو بھیج دی، تو انہوں نے مجھے بھی بھیجی. تو میں بہت ہی پریشان ہوا کہ دعائیں جو ہیں جو ہم پہلے علی ظاہر الغیب مومن کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے دعائیں کرتے تھے اور وہ خیر خواہی ہوتی تھی، اب وہ دعائیں بھی باقاعدہ طور پہ اس کی تشہیر ہونے لگی کہ دیکھ میں نے تیرے لیے عمرے میں دعا کی ہے، تو آپ میں دعا کی ہے. اس بندے کو وہ دعا چلی گئی. تو کیا ہے، سکرین اور سکرین کے ساتھ مشغولیت نے ہماری عبادتوں کو بہت زیادہ ڈی گریڈ کر دیا، تنزل ہو گیا، ہم ایمانی طور پر نیچے گر رہے ہیں. ہدایت میں، علم میں نہیں بڑھ رہے. یقین مانیے علم گھٹ رہا ہے، معلومات بڑھ رہی ہیں، تشہیر بڑھ رہی ہے، ریاکاریاں بڑھ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. علم نہیں بڑھ رہا، علم نہیں بڑھ رہا، برداشت نہیں بڑھ رہی، غصہ اور عدم برداشت بڑھ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تھا کہ ہم علم کے حریث بن جائیں، ہم علم کے حریث نہیں، ہم صرف خبروں کے حریث ہیں. دنیا کے 4 اطراف 4 کونوں سے آنے والی خبریں جاننا چاہتے ہیں. بے شمار لوگ ہیں جو دن رات یہ خبریں پہنچا رہے ہیں، ہم اسی میں لگے ہیں. علم کا ایک حرف بھی 24 گھنٹے میں ہمارے اندر نہیں جاتا. عبادت نیکی اس میں ہم دن بدن گر رہے ہیں. میرے بھائیوں، یہ وہ فتنہ ہے، یہ وہ عظیم ترین مصیبت ہے جس میں ہم بہت برے طریقے سے گرفتار ہو چکے، اور یہ مصیبت اور بڑھے گی، اس کے کم ہونے کے کوئی امکان نہیں. اس عظیم مصیبت کے اندر جو آدمی کچھ وقت اپنے رب کے ساتھ خلوت و تنہائی میں نکال لے گے، قیام کر لے،
کوئی اللہ کے ساتھ متوجہ ہو جائے، کوئی خالی بیٹھ کے ذکر کر لے، کوئی سکرین کو کم کر دے، جو میں بات طے کر لے کہ جو نیکی کرنی ہے چھپ کے کرنی ہے، لوگوں کو اطلاع نہیں کرنی، اپنے آپ کو چھپانا ہے، چھپنا نہیں ہے، چھپانا ہے، وہ آدمی اس کے نسبتاً امکان ہے کہ کچھ فتنے سے بچ جائے گا، کچھ بچت ہو جائے گی۔ اور اس میں الحمدللہ یہ دسمبر اور جنوری اور فروری کا کچھ حصہ نومبر کا، تقریباً آخری حصہ نومبر کا، اور یہ دسمبر کا پورا مہینہ، جنوری کا پورا مہینہ اور فروری کے چند ایام، یہ تقریباً 3 مہینے، یہ ایک بہت بڑا پیکج ہوتا ہے جسے بہار پیکج کہا جا سکتا ہے۔ جیسے میں شروع میں مثال دی میگا سٹورز پر، ریسٹورنٹس پر، اور ایسے ہم جاتے ہیں، ہماری ہرس بڑھ جاتی ہے، ہم چیزیں دیکھتے ہیں ڈسپلے میں، ہمارا دل کرتا ہے یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، وہاں پیکج ڈیل دیے جاتے ہیں، اتنی خریداری پر یہ بھی مل جائے گا، یہ بھی مل جائے گا۔ ایسے ہر سال میں یہ 2.5-3 مہینے کا ایک بہار پیکج ہمارے سامنے آتا ہے، لمبی رات اور چھوٹا دن۔ حدیث آپ کے سامنے پڑی تھی، اشتقت النار الى ربها فقالت یا ربی اکل بعضی بعضا، جہنم نے اللہ سے کہا، اے اللہ، شکایت کی، میرے باز نے میرے باز کو کھا ڈالا۔ فَأَذِنَ لَهَا نَفْسَيْن نَفْسًا فِي الشِّتَاءِ وَنَفْسًا فِي الصَّيْفِ، اللہ نے کہا اچھا جہنم چل 2 سانس لے لیا کر، ایک سانس گرمی میں، ایک سانس سردی میں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو گرمی ہے وہ اصل میں جہنم کا وہ سانس ہے جو وہ باہر پھینکتی ہے، وہ دھواں ہے، وہ آگ ہے جو وہ باہر سانس پھینکتی ہے، اور جو سردی ہے، زمہریر ہے، وہ سانس ہے جو وہ اندر کھینچتی ہے۔ یہ بالکل متشابہات میں سے یہ حدیث ہے۔ ہمیں بظاہر تو سب کچھ صورت سے نظر آتا ہے، علماء محدثین نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا اصل میں سورج جو ہے، جو گرمی اخذ کر رہا ہے وہ جہنم سے کر رہا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ لیکن یہ سردی کا دن جس میں زمین ذرا ہٹ جاتی ہے سورج سے اور سورج پیچھے ہو جاتا ہے اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں اور راتیں تاریک اور سرد اور لمبی ہو جاتی ہیں، یہ ایک بہار پیکج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغنیمۃ الباردۃ الصوم فی الشتاء، فرمایا تھوڑی اور آسان غنیمت یہ ہے کہ بندہ سردی میں روزے رکھ لیا کرے۔ آسان غنیمت ہے۔ غنیمت کسے کہتے ہیں؟ غنیمت کنسیپٹ سمجھیے گا ذرا۔ انسان، مسلمان مومنین صحابہ جب جہاد کرتے تھے، دشمن سے لڑتے تھے، تو اس میں جو مال حاصل ہوتا تھا اس کو غنیمت کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ غنیمت۔ اس کے لیے بڑی مشقت کرنی پڑتی تھی، بہت سارے شہید ہوتے تھے، زخمی ہوتے تھے، جانیں جاتی تھیں، پھر غنیمت ملتی تھی۔ لیکن بعض اوقات بغیر لڑائی کے بڑی غنیمت آ جاتی تھی، لڑائی ہوئی نہیں۔ غزوہ حنین میں کیا ہوا تھا؟ 4000 ہوازن کے تیر انداز پہاڑوں کی چوٹیوں اور کھوہوں کے اندر چھپے بیٹھے تھے، اور 12000 صحابہ کا لشکر تھا، لیکن کچھ زوم ہو گیا کہ آج ہماری کثرت ہے، ایسی تیر اندازی انہوں نے کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہو گئے، سارے لوگ مڑ گئے، ایسے زبردست تیر آ رہے تھے، پاؤں اکھڑ گئے۔ حدیث میں آتا ہے آپ خچر سے نیچے اتر آئے، آپ نے کہا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ یہ شعر نہیں ہے، وما علمناہ شعر وما ينبغی لہ، شعر آپ نے ساری زندگی کبھی نہیں پڑھا۔ میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔
پھر آپ نے فرمایا عباس رضی اللہ عنہ کو، عباس آواز لگاؤ، یا لل انصار یا لل انصار۔ ان کی اتنی آواز تھی، سنا کہ وہ چیخ مارتے تھے تو بھیڑیے کا کلیجہ پھٹ جاتا تھا۔ انہوں نے آواز لگائی یا لل مہاجرین، لوگ پلٹے، اللہ نے منٹوں میں فتح دے دی۔ 24,000 اونٹ مسلمانوں کے ہاتھ آئے، 40,000 بکریاں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں، اس کے علاوہ سونا چاندی اور غلام بہت کچھ تھا۔ اتنے تھوڑے سے وقت میں اتنی بڑی غنیمت ملی، اندازہ نہیں تھا۔ شروع میں ایک تیر اندازی کی باڑ آئی اور بس ختم، اللہ نے ایسا روب ڈالا کہ سب ختم ہو گیا، سب چھوٹ گیا ان کا۔ اس کو غنیمت کہتے ہیں۔ آسانی سے ملنے والی غنیمت کیا ہے؟ سردیوں کے روزے، کوئی مشقت ہی نہیں، کوئی پریشانی ہی نہیں۔ ادھر روزہ رکھا، پیاس تو لگتی کوئی نہیں، بھوک ابھی لگی نہیں تھی، پہلے ہی روزہ افطار ہو گیا۔ 5:35 پہ روزہ بند ہوا اور 5 بجے کھل گیا۔ 12 گھنٹے کا روزہ اتنا آسان؟ ورنہ سردیوں میں تو 17.5 گھنٹے کا روزہ گزرا ہے پاکستان میں، 17.5 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا یہاں جون جولائی میں۔ 12 گھنٹے کا روزہ، اور اس میں پیاس تو لگتی ہی نہیں، پسینہ ہی نہیں آتا، پیاس ہی نہیں لگتی۔ فرمایا یہ روزے آسان غنیمت ہے، یہ باہر پیکج ہے نا، اس لیے کہا آسان غنیمت ہے، روزے رکھو۔ اور پھر فرمایا کہ راتیں لمبی ہیں، قیام کر لو۔ قیام کیا چیز ہے؟ جنت میں جو لوگ جائیں گے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، فرمایا راتوں کو تھوڑا ہی سویا کرتے تھے اور زیادہ اللہ کے سامنے جھکتے تھے۔ تو یہ بہار پیکج آ گیا کہ راتوں کو ہم جو ہے تھوڑا سا جو ہے وہ قیام کر لیں۔ چاچے صاحب فرمایا الشتاء ربیع المؤمن طال لیلہ فقام وقصر نہارہ فصام، رواہ احمد۔ مومن کا بہار یہ سردیاں ہیں، رات لمبی ہو گئی قیام کر لیتا ہے، دن چھوٹا ہو گیا روزہ رکھ لیتا ہے۔ اور پھر ایک بڑی عظیم نیکی، بہت ہی زبردست نیکی، کیا بات ہے اس کی، وہ ہے مسلم میں فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات قالوا بلی یا رسول اللہ، وہ چیز نہ بتا دوں جس سے اللہ گناہوں کو مٹا دے اور درجے بلند کر دے؟ بلا یا رسول اللہ، ضرور بتا دیجئے۔ قال اسباغ الوضوء علی المقارح، ٹھنڈ میں ذرا پورا اچھی طرح وضو کرو، گناہوں کا ستیہ ناز ہو جائے گا، درجے بلند ہو جائیں گے، گناہ مٹ جائیں گے۔ کثرت الخطا الی المساجد، بار بار تیزی سے مسجد جاؤ، قدم رکھو۔ سردی کی ایک نماز ختم، دوسری، دوسری کے بعد تیسری، یہ نومبر دسمبر جنوری کی کہانی ہے بس۔ 2 بجے ظہر پڑھ کے آئے، 4 بجے عصر پڑھنے چلے گئے، 5 بجے مغرب پڑھنے چلے گئے، 7 بجے عشاء پڑھنے چلے گئے، قدم پہ قدم رکھ رہے ہیں، قدم پہ قدم رکھ رہے ہیں۔ ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے، سویٹر بھی پہنے، ہوا چل پڑی، آندھی آ گئی، صبح جناب دھند پڑ گئی۔ یہ دھند میں نماز پڑھنے جانا کیا اس کا درجہ ہے؟ اللہ اکبر۔ صرف اندھیرا ہو، فرمایا بشر المشائین فی الظلمات النور التام یوم القیامہ، ابو داؤد کی روایت ہے، اندھیروں میں بکثرت مسجد کو جانے والوں کو پورے نور کی خوشخبری دو۔ اس اندھیرے میں جب دھند بھی ساتھ ہو تو پھر تو نور علی نور ہو گیا۔ فرمایا وَانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز، یہ صرف سردیوں میں ہوتا ہے۔ ابھی 4 بجے آئے تھے، فوراً 5 بجے مغرب سر پہ کھڑی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو کیا مزے کی نیکی ہے یہ؟ جنوری میں ابھی جو ہے یہ ٹھنڈ بھی پڑنی ہے اور یہ نمازیں بھی ایسی ہیں،
تو میرے بھائیوں، جس فتنے میں ہم پڑے ہیں کہ ہم دنیا کے اپ گریڈیشن میں لگے ہیں، اس فتنے سے نکلنے کے لیے جیسے رمضان کا ایک مہینہ بڑا پیارا ہوتا ہے، ایسے ہی سردیوں کا یہ وقت جو نومبر کے آخری ایام، دسمبر اور جنوری پورا مہینے 2 اور فروری کے کچھ دن، اس کو ہم بہار پیکج سمجھ دیں، یعنی نیکیوں کی بہار کا پیکج سمجھ دیں۔ ابھی کچھ وقت ہے، مہینہ ابھی بھی باقی ہے، ہم ذرا زور لگائیں۔ رات کو سردی سے نکلنا یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 شخصوں کو دیکھ کر اللہ ہنس دیتا ہے۔ ایک وہ شخص جو سردی کی رات میں اپنی بستر میں اور لحاف میں رضائی میں ایسے ٹھنڈ پڑ رہی تھی، ایسے کٹھا ہو کے سو رہا تھا، اٹھ کھڑا ہوا، وضو کیا اس نے، اللہ اکبر، پھر سردی لگ رہی ہے، سارا ماحول سرد ہے، نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، فرشتوں، میرے بندے کو یہ تکلیف برداشت کرنے پر کس چیز نے ابھارا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، یہ آپ کی رحمت کا امیدوار ہے، آپ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم گواہ رہو، میں نے اس کی امیدیں پوری کر دی، جس چیز سے یہ خوف کھا رہا تھا میں نے اس کو بچا دیا۔ رواہ الطبرانی۔ اللہ تعالیٰ اس سردی کی رات کی نماز اور قیام پر بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ بہترین پیکج ہے، بہترین پیکج ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ سردیوں کی لمبی رات میں رضائی میں اندر لیٹ کے موبائل استعمال کر رہے ہیں۔ کثرت کا یہ حال ہے، لمبی رات ہے، گھنٹوں فیس بک اور یوٹیوب پہ لگے ہیں۔ ارے بھائیو، یہی تو وہ دن تھے، بہترین پیکج تھا۔ جو آدمی لیٹ کر رات کو دیر تک موبائل استعمال کرتا ہے، اس کو اس سکرین کی نحوست اور اس کی بے چینی کی وجہ سے تہجد تو کیا فجر بھی نصیب نہیں ہوتی، فجر بھی نصیب نہیں ہوتی۔ ٹکراؤ وہی ہے، ہمارا سب سے بڑا دشمن یہ موبائل ہے، یہ سکرین ہے، اس سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہمارا۔ ہماری سب سے بڑی بے چینی اور بے قراری کی وجہ یہ سکرین ہے۔ سردیوں کا یہ بہار پیکج ضائع کرنے کا بہترین طریقہ یہ سکرین ہے۔ رضائی میں لیٹ کے آرام سے موبائل دیکھو۔ میرے بھائیوں، کچھ دن ہے، کچھ ایام ہے، پھر سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وہاں ہر شخص کا نامہ اعمال اس کے سامنے کھلا ہوگا۔ اس وقت وہ حسرت کرے گا کہ کیا ہی خوبصورت اور کیا ہی لمبے دن تھے جو میں نے ضائع کر دیے۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اور جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آئے ہوں گے وہ کہیں گے، ان کو کہا جائے گا، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جاؤ جنت میں کھاؤ پیو جو تم نے دنیا میں خالی دنوں میں، ان دنوں میں، ان راتوں میں جو محنت کی تھی، آج اس کا مزہ لے لو، جاؤ جنت چلے جاؤ۔ تو آج ہم نیکیوں کی بہار کے اس وقت سے فائدہ اٹھائیں، وقت سے فائدہ اٹھائیں۔ آخر میں بس 2 اقتباسات پڑھنا چاہ رہا تھا جو مجھے بڑے پسند ہیں، پہلے بھی کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں۔ سردی آیا کرتی تھی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خوش ہو جایا کرتے تھے، فرماتے تھے، خوش آمدید اے موسم سرما، خوش آمدید، خوش آمدید۔ حضرت عبید بن عمیر رحمہ اللہ کا بڑا مشہور قول ہے، فرمایا کرتے تھے سردی کی آمد پر، اے اہل قرآن، تلاوت کے لیے رات لمبی ہو گئی اور روزہ رکھنے کے لیے دن چھوٹا ہو گیا، اس لیے ان کاموں میں لگ جاؤ۔ میرے بھائیوں، فتنے کا جو وقت آیا ہے، جو دور آیا ہے، اس کا علاج صرف اور صرف کثرت ذکر، کثرت خلوت، کثرت تعلق مع اللہ سے ہوگا،
کثرت عبادت سے ہوگا۔ یقین مانیے، میں آپ کو نکتے کی بات عرض کرتا ہوں، آج دہریت ہے، قادیانیت ہے، رافضیت ہے، طرح طرح کے فتنے ہیں، دجالیت ہے، ان کا علاج نہ کوئی کلپ دیکھنے سے ہوگا، نہ کوئی تقریریں سننے سے ہوگا، نہ بیان سننے سے ہوگا۔ یقیناً یہ چیز موٹیویٹ تو کرتی ہے، لیکن علاج کس سے ہوگا؟ کثرت عبادت سے ہوگا، کثرت ذکر سے ہوگا، کثرت رجوع سے ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ بہار پیکج کے جو چند ایام ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، نیکیوں کی بہار ہمیں نصیب فرمائے، اور جو فتنے ہمارے سر پر لٹک رہے ہیں، ہماری اولادوں کو برباد کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے، ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا